بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ میں کلینک سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ دیکھنے میں تو کافی خوش شکل تھی، لیکن کپڑے اس نے معمولی سے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ اور درد کے آثار تھے۔ مجھے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کہا کہ اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کل دن 10 بجے آ جائیں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مشکل میں ہے اور ہر حال میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہو گئی۔ اس کی کہانی مختصر کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کا نام سارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے شادی بھی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے پہلے 8 سال اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کو اس کے شوہر کی طرف سے بہت باتیں سننا پڑی۔ کئی بار طلاق کی دھمکیاں اور شوہر کی دوسری شادی کی خبریں سننے کو ملی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور حالات سے لڑتی رہی۔ جب 8 سال بعد پہلی اولاد کی خوشخبری ملی تو بیٹی پیدا ہوئی، لیکن شوہر کو بالکل بیٹی کی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ کچھ عرصے مزید گزرا تو دوسری بیٹی دنیا میں آ گئی۔ اب تو اس کا شوہر باقاعدہ لڑنے لگا کہ تم منحوس ہو، ہر بار بیٹی پیدا کرتی ہو، کسی بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ان کی شادیاں کرا سکتا ہوں۔ لیکن وہ سر جھکا کر باتیں سنتی رہتی۔ اب کچھ مہینوں سے اس کے شوہر کو نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اکثر شراب پی کر رات کو گھر آتا اور خوب شور مچاتا، کئی بار چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور اب سارہ تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ اس کا شوہر الٹرا ساؤنڈ کرانے اس کو سرکاری ہسپتال لے گیا تاکہ آنے والے بچے کی جنس جان سکے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ڈاکٹر نے لا کر دی اور ساتھ دل دہلا دینے والی خبر بتائی کہ اس کے پیٹ میں اور بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ سارہ خاموش تھی اور اندر سے ڈر رہی تھی۔ اس کا شوہر چپ چاپ اس کو گھر لے کر آیا اور گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سارہ بے سکون اور ڈری رہی، لیکن اس کا شوہر گھر نہیں آیا۔ دوپہر کو سارہ لیٹی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ اچانک اس کو غیر معمولی شور سنائی دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو سارہ کی نظر اپنے شوہر پر پڑی، جو ہاتھ میں لمبی چھری لے کر سارہ کی طرف بھاگا آ رہا تھا اور سارہ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیٹ سے اس بچی کو نکال کر چھوڑوں گا اور اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ سارہ گھبرا گئی اور اٹھ کر باہر کو بھاگی، لیکن اپنے شوہر سے نہ بچ سکی اور چھری سے سارہ کے پیٹ کو چیر دیا۔ اس کا شوہر، جو اس وقت بھی شراب میں تھا، سارہ کی خراب حالت دیکھ کر اس کا شوہر گھر سے بھاگ گیا۔ سارہ اپنے پیٹ کو سنبھالتی ہوئی سرکاری ہسپتال گئی، لیکن انہوں نے پولیس کیس کہہ کر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ چند اور قریب ہسپتال میں گئی، لیکن سب نے پولیس کیس کہہ کر نہ کیا تو وہ گھر آئی اور خود ہی زخم کو صاف کرنے لگی۔ زخم کافی لمبا تھا لیکن گہرا نہیں تھا۔ پھر اس کو کسی ہمسائے نے میرے کلینک کا نام بتایا کہ وہاں چلی جاؤ، وہ ڈاکٹر بہت خدا ترس ہے اور غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ تو سارہ اب میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ 10-5 منٹ لیٹ ہوتی تو میں گھر نکل چکا ہوتا۔ میں نے اس کا قمیص ہٹا کر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ چھری نے کافی لمبا زخم لگایا تھا، لیکن خوش قسمتی سے گہرا نہیں تھا اور میری انگلی زخم کے کافی اندر تک چلی گئی۔ میں نے نرس کو بلا کر سارہ کو اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر بھیجا اور خود بہت احتیاط سے اس کا زخم بھرا اور ضروری ٹریٹمنٹ کر کے اپنے ایک دوست کو کال کی جو پولیس میں افیسر تھا۔ اس کو سارہ بات سمجھائی۔ اس افیسر نے سارہ کی دونوں بچیوں کو اپنی امانت میں لے لیا اور تینوں ماں بیٹیوں کو دارالامان چھوڑ کر آیا۔ سارہ کا شوہر کب سے فرار ہو چکا تھا۔ اس نے ان کا خرچہ خود اٹھایا اور دارالامان کو فنڈ بھی دیے جو کہ میں پہلے بھی دیتا تھا۔ کافی مہینوں بعد ایک دن سارہ میرے کلینک پر آئی۔ اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سر، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر والے کو دیکھا جس کے آگے ہر سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ اللہ سے بیٹیاں بہت کم لوگوں مانگتے ہیں اور جو مانگتے ہیں وہ پہلے بیٹی کا اچھا نصیب مانگتے ہیں۔
ڈر بیٹی سے نہیں اس کے نصیب سے لگتا ہے۔ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔